السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معزز سامعین، آج ہم اس مختصر ویڈیو کے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان کے فضائل اور ان کے مناقب کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لختے جگر تھے، اور ان کے بہت سے فضائل مختلف احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے 2424 نمبر، حضرت صفیہ بنت شیبہ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے اور آپ نے ایک چادر اون کے کجاموں کی جو ہے وہ اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ فجاء الحسن فادخلہ، حضرت حسین آئے، آپ نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا، حضرت حسن آئے، ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر حضرت فاطمہ آئیں، ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی آئے اور ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدگی کو دور کر دے اور تمہیں مکمل پاک کر دے۔ تو یہ اس آیت کا جو ہے وہ شان نزول تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق۔ اور پھر ایک اور آیت جو قرآن میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ مباہلے والی آیت اتری، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ صحیح مسلم کے اندر 2404 نمبر حدیث ہے یہ، کہ جب یہ آیت نکلی، مباہلے کی اتری، نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرا اہل ہیں۔ اور پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک اور بات جو مسند احمد کے اندر 774 نمبر پہ موجود ہے کہ الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے لے کر سر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور حضرت حسین سینے سے لے کر بقیہ نیچے والے حصے تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر 9673 نمبر حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ومعہ حسن و حسین،
اللہ کے رسول کے ساتھ حسن تھے اور حسین تھے، ھذا علی عاتقہ و ھذا علی عاتقہ، آپ نے ایک کو اپنے دائیں کندھے پر بٹھایا تھا، دوسرے کو اپنے بائیں کندھے پر بٹھایا تھا، وَهُوَ يَلْتِمُ ھذا مرۃ وَھذا مرۃ، آپ ایک مرتبہ ایک کا بوسہ لیتے تھے اور دوسری مرتبہ دوسرے کا بوسہ لیتے تھے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پھول قرار دیا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 3543 نمبر حدیث ہے۔ ابن ابو نعم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ حالت احرام کے اندر مکھی ماری جا سکتی ہے؟ تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اہل العراق یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل عراق پہ جو ہے وہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ ایک مکھی کو قتل کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا، اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتای من الدنیا، یہ حسن اور حسین دنیا کے اندر دو پھول ہیں میرے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب ھذین، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کا صحیح مقصد ادا کر سکے، فلیحب ھذین، وہ میرے ان دونوں نواسوں حسن اور حسین سے بھی محبت کرے، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ یہ سنن الکبریٰ کے اندر جو ہے وہ بہقی کے اندر روایت موجود ہے 8170 نمبر پہ۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ابن ماجہ کے اندر 143 نمبر پہ موجود ہے۔ اسی طرح براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسن و حسین فقال اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو دیکھا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ جامع ترمذی کے اندر 3782 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر 3764 نمبر پہ موجود ہے۔ اور اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر ایک حدیث 2604 نمبر پہ موجود ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ خاص طور پہ آج اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور اس نے آ کے مجھے یہ خوشخبری دی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس فرشتے نے مجھے آ کے بتلایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ تمام فضائل حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں، تو میں نے کہا کہ وہ باہر نکلے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے، یعنی ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور دیکھا کہ ایک جگہ پہ پانی ہے اور وہاں پہ حضرت حسن اور حسین جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو مخاطب فرمایا اور فرمایا علی میرے بچوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے پہلے گھر میں لے آنا،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ تلقین کی کہ میرے بچوں کو گرمی سے بچانا. تو یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ جمعہ کے دوران واضح و نصیحت کر رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ سرخ رنگ کا جو ہے وہ جبہ وہ پہنا ہوا تھا اور چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر چل رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ نے ان کو اٹھایا اور اپنے ممبر پہ ساتھ بٹھا لیا اور پھر فرمایا کہ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میرا بیٹا کہیں گر نہ جائے، اس لیے میں نے اپنی بات کو کاٹ کر اپنے بیٹے کو اٹھا کے ممبر پہ بٹھا لیا. یہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے. تو یہ سارے مناقب و فضائل جو ہے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے ہیں. ان کو سمجھ کر ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت گویا کہ اللہ سے محبت ہے. تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کریں ہم لوگ اور پھر ان کی سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ المبین.